مال گویا قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ بینکیں یا یہ دنیاوی ادارے ہمارے مال کو کیا محفوظ کریں گے؟ ان میں بھی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، یہ بھی ڈیفالٹر ہو جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس کے مال کو محفوظ کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی. اللہ کرے کہ ہمیں عقل سلیم مل جائے اور ہم اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ کرنا سیکھ لیں، دنیا کی ہرس ہماری نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، آپ نے ابھی عشر دینے کے فضائل بیان فرمائے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے. اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کوئی شخص اس عشر واجب ہونے کے باوجود عشر نکالتا نہیں تو کیا وہ گناہگار بھی ہوگا؟ ظاہر زکوٰۃ جس طرح فرض ہے، عشر زکوٰۃ کا ہی ایک دوسرا نام ہے، سمجھ لو. تو جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جن پر عشر فرض ہوگا ان پر عشر نکالنا ہوگا. تو اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، عذاب نار کے حقدار ہوں گے. اور جو زکوٰۃ فرض ادا نہیں کرتا یا عشر فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا وہ بدترین بخیل ہے، اور اس بخل کی سخت مذمت ہے. کہ جو حقوق واجبہ مال میں سے ادا نہیں کرتا، حقیقی معنوں میں وہ بخیل بہت بڑے درجے کا ہے، بدترین درجے کا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 آپ کے سامنے تلاوت کی. ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ عز و جل نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اس سے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. طوق مانے ہار. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توق یعنی ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا. باچھ اس کو بولتے ہیں، یہ سائڈ ہے گال کے جہاں ملنے کی جگہ ہوتی ہے نا ہونٹوں کے وقت، تو باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 4 آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ترجمہ کنز الایمان. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، یعنی گلے کا ہار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.